الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا شافٍ۔ حمد اور صلاۃ کے بعد اللہ جل شانہ قادر مطلق مالک ارض و سما اس رب لم یزل کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر یہ دعا ہے کہ رب تعالی اس آستانہ عالیہ قادریہ شافیہ کو تا ابد الآباد قائم اور دائم فرمائے۔ آج یہ بندہ ناچیز سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ دار الشفا ملتان شریف کے اس بابرکت اور مبارک آستانے پر حاضر ہوا اور حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ جل شانہ اس آستانے کے فضیلات و برکات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک وسیع پیمانے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، کچھ عرصہ پہلے غالباً 9 مہینے 8 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر حضرت شیخ پیر محمد حامد شافی زیدہ مجدہ ادام اللہ فیوزہم ان کے چند بیانات ہماری آنکھوں کے سامنے گزرے اور کانوں نے سماعت کیے، تو ہمارا تعلق چونکہ ایک علمی حساب سے ہے اور حال کے اندر ہم جامعہ بہادر علی کے اندر ایز اے مفتی ہونے کے اور خطیب ہونے کے حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ جل شانہ کا کروڑہ کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ ہمارا عرصہ دراز سے اولیاء کاملین صوفیاء کاملین کی کتب کا مطالعہ کافی عرصے سے رہا ہے، جن کے اندر چند شخصیات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے اندر ایک شخصیت جس کو کائنات کے اندر حضرت پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی کے مبارک اسم شریف سے دنیا یاد کرتی ہے۔ آپ کی ایک کتاب مستطاب شریف فتوح الغیب شریف الفتح الربانی یہ اس فقیر کے زیر مطالعہ رہی ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے مجدد اعظم حضرت امام مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی کے مکتوبات امام ربانی جو معروف ہیں وہ بھی زیر مطالعہ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ سیدی و مرشدی و سندی فداء روحی و قلبی حضرت پیر سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو کی کتب بھی زیر مطالعہ رہی ہیں، اور ان حضرات کے فیوزات یافتہ ہستیاں ہیں ان کی مختلف حضرات کی کتب بھی زیر مطالعہ رہی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کو شمار نہیں کر سکتے، تو ان کے اندر ہم نے ایک موضوع پڑھا تھا جس کے اندر خصوصاً حضرت پیر باہو رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اوراد و وظائف کے متعلق بہت زیادہ سختی سے منع فرماتے تھے۔ آپ اپنے اشعار کے اندر بھی فرماتے ہیں، کتاب کے اندر بھی فرماتے ہیں۔ آپ کا ایک مشہور شعر ہے جو زد عوام ہے، بر زبان عوام جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کے لیڑا چلیاں وڑ کے ہو۔ ورد وظیفوں کے متعلق آپ سختی سے منع فرماتے ہیں، چلوں کے متعلق منع فرماتے ہیں، باقی اولیاء کاملین بھی منع فرماتے ہیں۔ تو ان کا جو مقصد تھا اکثر وہ فرماتے ہیں، اور ان میں خصوصاً ان کے ایک فیض یافتہ ہیں حضرت نور محمد کلاچوی سرکار، ان کی کتاب کے اندر بھی میں نے پڑھا کہ یہ جو عملیات کا میدان ہے یہ کوئی اچھا میدان نہیں ہے، انسان کا مقصود اللہ جل شانہ کی معرفت ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا وہ اس کا مقصد اللہ کریم کی محبت عشق ہے، اور اس کو یاد کرنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی پہچان کرنی ہے۔ تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ورد وظائف عملیات وغیرہ ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے خسارہ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اولیاء کاملین نے بعض نے پڑھے ہیں تو وہ ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک تزکیہ ہے، ان کی ایک شان ہے، اور ان کا ایک تقویٰ ہے، ان کا ایک اپنا منصب ہے،
جیسا کہ اہل علم اس چیز کو جانتے ہیں کہ قیاس کے اندر مقیس علیہ کے لیے بھی شروط ہوتی ہیں، شرطیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک ادنا کو اعلیٰ کے اوپر قیاس کر لیں، ایک کمتر کو اعلیٰ ترین کے اوپر قیاس کر لیں۔ اس کو قیاس کے اسماء الفارق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مقولہ مشہور ہے من لم یعرف اہل زمان فہو جاہل، جو زمانے کو حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اگرچہ ہزاروں کتابیں پڑھا ہوا ہو۔ اور بزرگوں کا فرمان ہے عالم الناس ابصر الناس بالحق عند فساد الناس، عالم وہ نہیں ہوتا جو ہزاروں کتابیں پڑھ جائے یا اس کے پاس کتابیں موجود ہوں، عالم وہ ہوتا ہے سب سے بڑا عالم عالم الناس ابصر الناس بالحق عند فساد الناس، جو فتنے فساد کے دور کے اندر زیادہ حق کو جاننے والا ہو اور دانائی رکھنے والا ہو، اس کو بڑا عالم کہا جاتا ہے، اگرچہ کوئی ایک کتاب ہی نہ پڑھا ہوا ہو۔ تو حضرت قبلہ ان چیزوں کو ہمارے ذہن میں یہ تھیں، اور جب میڈیا کو اوپر دیکھتے تھے، یوٹیوب کو اوپر دیکھتے، تو دل بڑا دکھتا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے، یہ تو عملیات روحانیات کے جو ابجد ہیں ان کی الف سے بھی واقف نہیں ہیں، اور پیر باہو نے اورنگ شاہی کتاب کے اندر جو حروف تہجی ہیں شریف، ان کے جو اسرار فرمائے ہیں، ایک کا بھی ان کو کروڑویں حصے کا بھی علم نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو ان کے دین ایمان کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ لوگ ویسے بھی خواہشات نفسانی کے پیروکار ہوتے ہیں، کوئی کہ وظیفہ دے رہا ہے، کوئی یہ وظیفہ دے رہا ہے، یہ پڑھ لو ویسا ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی شان ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بندہ تو ویسے بھی مجبور محض ہے، اور پھر حالات حاضرہ تو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقل العلم ویظہر الجہل، جو قیامت قریب آتی جائے گی علم اٹھتا جائے گا، جہالت عام ہوتی جائے گی۔ یہ تو حدیث پاک مبارک موجود ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، کتاب العلم کے اندر لکھا ہوا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علم ختم ہوتا جائے گا۔ اب جب علم نہیں رہے گا تو لوگوں کے پاس عمل کی توفیق ان کو کیسے ملے گی؟ علم سے ہی انسان عمل کرتا ہے۔ جب یوٹیوب کے اوپر دیکھتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کو پردے کا پتہ نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، بد نگاہی عام ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ انسان بچنے سے بھی نہیں بچ سکتا، ہزاروں کبائر گناہ کرنے کے بعد کوئی کیا اللہ کا کلام کو پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، مذاق بنا رکھا ہے۔ تو ان چیزوں کو جب یوٹیوب کے اوپر دیکھتے، ان اولیاء کاملین کی تعلیمات کو دیکھتے، تو دل بڑا تشویش میں پڑ جاتا کہ امت مصطفیٰ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے، ان کو سمجھانے والا بھی نہیں ہے، یا تو ان کو خود کو علم نہیں ہے یا دانستہ طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس ایک سکت تھی جو خاموش رہتے سے۔ ایک مقولہ مشہور ہے، ٹیڑھا ہوئے ہی کیڑا اوکو سمجھاوے ویڑھا، ٹیڑھا ہوئے ویڑھا اوکو سمجھاوے کیڑا۔ ایک سریکی کی مثل مشہور ہے کہ جب ایک بندہ ٹیڑھا ہو تو اس کو چند بندے اکٹھے ہو کے سمجھا لیتے ہیں، لیکن جب زیادہ بندے بگڑ جائیں تو ان کو پھر کون سمجھائے گا؟ جب محلہ ہی پورا خراب ہو جائے گا تو محلے کو کون سمجھائے؟ یہ سارے جگ میں ایسا فساد بپا ہو گیا، پھر ہم خاموشی سے وقت گزار رہے تھے۔ تو اسی اسنا میں اللہ جل شانہ نے ایک شخص ہمارے سامنے ظاہر فرمایا جس کا نام حضرت شیخ حامد شافی صاحب ہیں۔ تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے کچھ ہماری معروضات پیش کیں، سوالات بھی تھے، کوئی تشفی حاصل کرنی تھی۔ تو ان سے جب بات ہوئی تو ان سے جب ہم نے کچھ گزارشات پیش کیے تو انہوں نے اپنے دعوے کے اوپر دلائل پیش کیے، تو ہم نے ان کے دلائل کو سنا، ہمیں بھی تشفی ہوئی کہ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور آپ نے جو آواز بلند کی ہے یہ آواز حق کی آواز ہے، اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں، بالکل یہ معاملہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ایک بہت دردمند انسان ہیں، اللہ کے نیک صالح مرد کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ان سے جب ہماری تفصیلاً گفتگو ہوئی تو ہمیں تشفی ہوئی کہ بالکل اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ جب امت کی آہیں بے کس ہو کے نکلتی ہیں تو وہ عرش سے جا کے ٹکراتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر دور کے اندر لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ کو پیدا کرتا ہی رہتا ہے۔ تو جب ان فرعونوں نے بازار گرم کر رکھا تھا، اور ہم نے ایسے ایسے مشاہدے کیے ہیں، ایسے ایسے لوگوں سے ملے ہیں، ایک سے نہیں بیسوں سے ملے ہیں، کل نفس پرست، ہوس پرست، پیسے کے پجاری، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں آقا انعامدار کی ذات بابرکات کے اوپر، جس مصطفیٰ کریم نے اس دین کے لیے اپنے سر کے اندر تلواروں کے زخم کھائے، پتھر طائف کے لوگوں نے مارے، آپ نے برداشت کیے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، حضرت حمزہ جیسوں کے کلیجے چبائے گئے، حسنین کریمین جیسوں کی شہادتیں ہوئیں، ایسی امت کے اولیاء کاملین کی قربانیاں لگیں، ایسا خون چلا، ایسا مبارک دین۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اس امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، جو فرائض کے تارک
اللہ جل شانہ، اب ہم اس موضوع کو کیا بیان کریں؟ علماء جانتے ہیں، نور الانوار باقاعدہ کتاب لکھی ہوئی ہے جس کے اندر کتاب اللہ کی اقسام لکھے ہوئی ہیں، رسول اللہ کی حدیث کی بھی اقسام ہیں، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، اللہ تعالی شانہ کی کتاب کی کتنی اقسام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان سب چیزوں کو سنت مؤکدہ ہیں، سنن غیر مؤکدہ ہیں، اتنے حلال حرام ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، کتنے احکام شرعی ہیں، ان سب کو پس پشت ڈال کر سب قوم وظیفوں کے اوپر چڑھ چکی ہے، اور چڑھنے والے یہ نمبر 2 ڈبہ پیر ہیں۔ اور ہم نے جب الحمدللہ اس مرد مجاہد سے ملے، ہمارا دل خوش ہوا، اور ہم دل و جان سے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو سلامت رکھے کہ انہوں نے اس پرفتن دور کے اندر پوری دنیا کے سامنے یہ آواز بلند کی ہے کہ یہ امت کو تم غلط رخ کی طرف لے کے جا رہے ہو، یہ راستہ جس کے اوپر تم نے امت کو لگایا یہ ترکستان کی طرف جاتا ہے، یہ امت خانہ کعبہ کی طرف جانے والی تھی، لہٰذا ان کو ہم واپس موڑ کے مکہ اور مدینہ کی طرف، حجاز مقدس کی طرف لے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت مصطفیٰ، اقبال کہتے ہیں، مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کمزور تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عزیزان گرامی، زاغوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف میں ہے بازوں کے نشیمن، یہ وہی نظام چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم بزرگ پدر من سلطان بود، ہمارا باپ بادشاہ تھا، ہمارا باپ یہ تھا وہ تھا، وہ تھے، تم کیا ہو؟ اقبال کہتے ہیں تم بتاؤ تم کیا ہو؟ وہ تو چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے اللہ کی یادیں کی ہیں، انہوں نے زندگیاں اللہ کی یاد میں تو گزار دی ہیں، وہ تھے، اب تم بتاؤ تم کیا ہو؟ تو یہ ان شہبازوں کے جو گھونسلے ہوتے ہیں، یہ کوے ان کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی شہباز ہیں۔ یہ قطعاً شہباز نہیں ہے، شہباز وہی ہوگا جو کام کر کے دکھائے گا، جو رسول اللہ کا سچا غلام بنے گا، جو اللہ کے احکام کے اوپر پورا اترے گا، رسول اللہ کے فرمان، حضور کے افعال قول کے اوپر پورا اترے گا۔ تو عزیزان گرامی، بس بات کو ہم مختصر کرتے ہیں، امت کی فلاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اندر ہے، اللہ جل شانہ کے جو نازل کردہ احکام ہیں ان کے اوپر کربند ہونے کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے اس کا فیصلہ اٹل فرما دیا۔ اب لوگ وظائف پڑھتے ہیں، کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اغراض و مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، دنیاوی کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے فیصلے فرما دیا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، تو رب العالمین فرماتا ہے تم میرے مصطفیٰ کی اتباع شروع کر دو، یحببکم اللہ، اللہ کریم تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، تمہارے اوپر رحمتیں بھی فرمائے گا۔ یا تو اس نیت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ ایسا مقصد نظر نہیں آتا۔ باقی رہا اگر وہ اغراض و مقاصد دنیاوی کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جو ہمارے شیوخ کرام، ہمارے مرشدان اعظام کے اندر ان کا شمار ہے، حضرت فقیر اللہ علوی صاحب شکارپوری، ان کی کتاب ہے کتب الارشاد شریف جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں صاحب الورد ملعون، جو ورد وظائف پڑھنے والا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، وہ ملعون شخص ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو لوگ ایسے ورد وظائف پڑھتے ہیں جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں وہ تو ملعون بن جاتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں نے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یا تو لوگ اس نیت سے پڑھتے ہیں، اگر اس نیت سے پڑھتے ہیں تو نتیجہ ہم نے ادھر دیکھا، خانقاہ شافیہ کے اوپر، ہم دارالشفا کے اوپر آئے، ہم نے لوگوں کے حالات کو دیکھا، جس نے بھی، عجیب بات ہے، قرآن خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، یہ قرآن تو ایسا مبارک کلام ہے، اگر اس کو پہاڑوں کے اوپر پڑھا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین کے اوپر پڑھا جائے زمین ٹکڑے ہو جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اور مردے زندہ ہو کے کلام کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو وہ مبارک کلام ہے جس کی شان اور عظمت کو رب بیان کرا رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ تو اتنی عظمت والا کلام ہے، اتنی شان والا کلام ہے کہ اگر پہاڑوں کے اوپر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ بھی اس کی اس شان اور دبدبے اور ہیبت کو برداشت نہ کرتے، ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو جاتے۔ جب اللہ جل شانہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، تو جب اللہ نے اس امانت کو پہاڑوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر پیش کیا تو سب نے انکار کیا کہ یا اللہ اس کے جلال اور اس کی ہیبت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ تو انسان کا وہ سینہ تھا جس نے اس کو اٹھایا۔ تو عزیزان گرامی، اتنی عظیم کلام، اتنی شان والی کلام، پیر باؤ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا اے پسارا ہو، میں قربان انہاں تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ آپ تو فرما رہے ہیں اس میں اللہ ذات ایک اللہ کریم کا جل شانہ کا نام مبارک اتنا بھاری ہے کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، اور ادھر نماز نہیں پڑھتے، صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، سورج چڑھا ہوتا ہے، سنت کے خلاف اللہ کا کریم کی نافرمانی، نماز فرض نہیں پڑھتے جو اللہ کا فرض ہے،
رسول اللہ کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر ادھر کبھی سورۃ یاسین شروع ہے، کبھی سورۃ مزمل شروع ہے، تو پھر کہاں اللہ سے نور اوپر آسمان سے نور اترے گا یا ظلمت آئے گی؟ عزیزان گرامی، یہ ایک راز ہے جو اللہ کریم نے اپنے مبارک لوگوں کے سینے میں رکھا ہوتا ہے۔ ہر لکل فن رجال، ہر فن کا ایک مرد ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو روحانیت ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ جو سلوک ہے، اس کا بھی ایک میدان ہے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے مرد پیدا کیے ہیں، ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ جس کا دل کرے وہ گھس جائے۔ تو اللہ پاک نے اس آستان شریف کے اندر ایک شخص ایسا ہمیں عنایت فرمایا جو اس امت کی اصلاح فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو مالا مال کیا ہے، اور وہ اس علم کے اندر انتہائی مہارت رکھتے ہیں، اور ہماری ان سے تشفی بخش گفتگو ہوئی ہے، اور ہم تائید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی اپنی جانب سے غیبی امداد فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارے جتنے تک ہو سکے گا دل میں، سخن قدم، ظاہراً باطناً، زباناً لساناً، ہر اعتبار سے ہم انشاءاللہ ان کی حمایت کریں گے، اور اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ یہاں آ کر ان سے تشفی حاصل کر سکتا ہے۔ تو بالکل امت مصطفیٰ کو یہ ان کا درس ہے، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ بالکل ہر کام کے لیے شرائط ہوتی ہیں، اگر شرائط کے بغیر ہم آپ کو ایک موٹی سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ نماز ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، سارا وضو آپ نے کر لیا، اگر آپ نے منہ نہ دھویا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا آپ نماز پڑھیں گے جان بوجھ کر تو آپ ایمان سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ تو جب نماز کے لیے شرط ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، شرائط وضو کے اندر اگر ایک بال کے برابر بھی اگر آپ کا فرض خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، کیا اللہ کی کلاموں کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے؟ اگر نماز کے لیے شرائط ہوں تو اللہ کے کلاموں کے ورد وظائف کے لیے بھی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تزکیہ ہے کہ دل کے اندر کوئی نفسانی خیالات نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو، تو ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہمارا کہانا بھی حلال کا اس وقت نہیں ہے، ہمیں اس کے اندر بھی شک پڑ جاتا ہے۔ اب شاید کوئی کہے کہ مولوی صاحب نے بہت بڑا فتویٰ دیا حلال کا نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر حرام نہیں ہے تو خالصتاً حلال بھی نہیں ہے، مشتبہات میں داخل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں کہاں سے چیزیں آتی ہیں۔ تو جب کھانا مشکوک ہو جائے گا تو اللہ کے کلام کا کہاں نور اترے گا؟ اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کو اور قرآن پاک کو اللہ کے کلاموں کی انتہائی حد تک آمیز معاملات کر رہے ہیں، جس کا ہمارے اوپر وبال پڑ رہا ہے۔ ہر بندہ رجت کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم کتابوں میں یہی پڑھتے تھے کہ رجت کا کوئی علم نہیں تھا کہ رجت اب کسی پیر کو بھی پتہ نہیں ہے رجت ہوتی کیا ہے۔ یہ رجع، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹ جانا، یعنی جس کام کے لیے جو تم نے وظیفہ پڑھا ترقی کے لیے، اوپر جانے کے لیے، جب تم نے شرائط پورے نہ کیے اس کے اندر تمہیں یہ نقصان ہوا کہ تم بجائے اوپر جانے کے پیچھے دھکیلے گئے ہو، اوپر پستی کی طرف جا رہے ہو۔ راجہ کا معنی لوٹ جانا، واپس تم پستی کی طرف واپس لوٹ گئے ہو۔ یہ یہاں آ کے حضرت شافعی صاحب سے یہ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ رجعت کا کیا معنی ہے، اور الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے بیانات کے اندر اس چیز کو کھولا ہے۔ مزید ہم ان کے بیانات کی کیا وضاحت کر سکتے ہیں، انہوں نے تو کمی بھی نہیں چھوڑی، اور جس بات کے اوپر امت کو لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی احکام کو پورا کریں، رسول اللہ کی ذات بابرکات کو پر درود و سلام پڑھتے رہیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ بس یہ ہمارا سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا ایک قدم اٹھانا بھی ہمارا گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمارا بغیر استغفار کے اور حضور کی ذات بابرکات کی طرف رجوع کرنے کے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی کرنے کے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ باقی اللہ کریم کے پیارے حبیب پر جب ہم درود و سلام پڑھیں گے تو حضور کی نگاہ کرم جب ہو جائے گی، تو حضور کی نگاہ کرم جس کے اوپر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کی اس نگاہ کرم کی برکت سے یہ توفیق دے دے گا کہ اس کی زندگی خیر و برکت کی گزرے گی، وہ احکام الہیہ کے کاربند بھی ہوگا، اور اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرمانبرداری میں گزرتی رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، اگر کسی بندے کو مزید تشفی کرنی ہو تو حضرت الشیخ حامد شافعی صاحب کے بیانات وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، وہاں سے بھی تشفی کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کو خضر عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے فضات و برکات کو امت کے اندر عام فرمائے، اور ہماری ان کی دعاؤں سے ہمیں مستفیض فرمائے، ان کے فضات و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے، اور ہم ان کے انشاءاللہ العزیز شانہ بشانہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امت کو اس دلدل سے نکالے، اور ہر چیز سے کٹ کر اپنے پیارے حبیب کی محبت اور اپنی ذات کی معرفت اور عشق و محبت نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے دین کو پر کاربند رہنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔